بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ ہے، 2024 6 مارچ ہے، آج 6 مارچ کا دن ہے۔ تو میں شمسہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عورت اور سیاست کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ آج میں تھوڑا سا 2-4 اپنے جو ہے میرے تاثرات وہ بیان کروں گی کہ آج ٹیلی ویژن پہ ٹکرز آ رہے تھے کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے، جو بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر پہ جو انہوں نے رائے دی ہے، وہ ٹکرز پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل جو انہوں نے جو دی اپنی رائے، اس میں یہ کیا کہا، یہ کہا ہے کہ ان کا جو تھا وہ قانون اور آئین کے مطابق ان کا بھٹو صاحب کا ٹرائل نہیں ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ ججز جو ہیں وہ اپنے کچھ پریشر کی وجہ سے، کچھ دباؤ کی وجہ سے اور کچھ فیور کی وجہ سے انہوں نے یہ اس قسم کا فیصلہ کیا۔ تو مجھے تو یہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آج کل یہ عمران خان کے بارے میں یہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنی خود احتسابی کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی خود احتسابی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ایک چیز مجھے لگ رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارا اس وقت کا جو ماحول ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس پہ یہ یعنی کہ یہ اس سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ اور کوئی تاثرات ہو نہیں سکتے تھے جو اعلیٰ عدلیہ نے اس وقت دیے، اور یہ سارے عمران خان صاحب کے جو ان کے خلاف اس وقت جو مقدمات سو کال مقدمات چل رہے ہیں، اور جو جس طریقے کا ماحول ہے، یہ 100% اسی ہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لگتا تھا کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ یہ بھٹو صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ ویسے ٹکرز پڑے، تو لگتا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو ان کے ساتھ جو ان کا جوڈیشل جو ان کے ساتھ جو جوڈیشل کروئلٹی ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور واقعی صحیح بات ہے کہ اللہ الحق ہے کہ آج کے اس ماحول میں یہ 100% جو ہے خان صاحب پہ فٹ ہوتا ہے۔ ایک تو میں یہ بات کروں گی، دوسرا یہ ہے کہ وہ کل الیکشن کمیشن نے جو ہماری خواتین کی سیٹس تھیں وہ بھی انہوں نے بڑی مہربانی کر کے ہم سے چھین کے اور ادھر ادھر بانٹ دی۔ تو یہی تو بات ہے کہ عورت اور سیاست، کہ عورت جو ہے نا وہ سیاست میں اس کا آنا کتنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ 2 باتوں کے ساتھ آگے میں جو گزارش کرنے والی ہوں، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ جب میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ جو قرآن ہے وہ کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے۔ تو میں ابھی آج تھوڑی سی اس پہ بات کروں گی، پھر انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ میں نے جب قرآن کریم کا میں نے جیسے دوبارہ بتایا کہ میں ایک ادنا ترین ایک طالب علم ہوں قرآن کریم کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میں جنہیں پچھلی صدی کا سب سے بڑا مسلمان گردانتی ہوں اور مانتی ہوں، وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال صاحب ہیں۔ تو ان کے بھی نظریات جو ہیں وہ بالکل قرآن کریم کے عین مطابق ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں، میں نے جب مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن قرآن کریم میں صرف 26 کے قریب پیغمبروں کا نام اور ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، یا ان پہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ، کیونکہ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے تھے یہ سارے اپنے وقت کے لیڈرز تھے، اور اپنے وقت کا یہ سیاست تھی ان کی، جس میں یہ اپنے لوگوں کی بھلائی اور جو سوشل جسٹس کے لیے آئے تھے، اور تقریباً ہر ایک کے ساتھ انہی کے ایک بڑے پائے کی خواتین آپ کو نظر آئیں گی قرآن کریم میں، جب آپ یہ مطالعہ کریں گے کہ صرف 26 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، لیکن ان خواتین کا جو پیغمبر تو نہیں تھی لیکن انہوں نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا اس سیاست میں، کیونکہ یہ سیاست یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کی بھلائی، انسانوں کے اندر جو ہے وہ انصاف مہیا کرنا۔ تو یہ ساری خواتین کس طرح کھڑی ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں آج تو ابھی تھوڑا اس پہ اپنا وہ کرتی ہوں ختم، تھوڑے سے آپ کو میں نے انٹروڈکشن دیا، باقی کل انشاءاللہ باقی بات کروں گی۔